بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عیسیٰ نقوی۔ نقوی صاحب، ایران کے خلاف اسرائیل، امریکہ اور اتحادیوں کی جنگ کے ممکنہ خاتمے کے حوالے سے اب تک کی سب سے بڑی خبر آ رہی ہے۔ یہ کیا ہوا ہے اچانک ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے میدان جنگ سے بھاگنے کا عندیہ دے رہے ہیں؟ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ یہ تو ہم آغاز سے بات کرتے آ رہے تھے کہ ذلت اور رسوائی امریکہ کا مقدر بننے والی ہے۔ اچھا، یہ تو وہ اندازہ تھا نا، جو یوں سمجھیں کہ جن کے دل ایران کے ساتھ تھے اس جنگ میں، کہ ان کے خلاف اگریشن کیا گیا، ان کے خلاف ظلم کیا جا رہا ہے، یا امریکہ اور اسرائیل اس پورے خطے میں جو اپنی ڈرٹی گیمز کھیل رہے ہیں، یہ غلط ہے، ان کو غلط سمجھتے ہوئے بات کر رہے تھے۔ لیکن اب جو ہم بات کر رہے ہیں، یہ امریکہ اس کے قریبی اتحادیوں اور اس کے قریبی اتحادیوں کا میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ کس طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ، نیتن یاہو، ان کا یہ ایڈونچر مس ایڈونچر میں تبدیل ہو گیا، صحیح، اور کس طریقے سے امریکہ نے اپنی ساکھ عالمی سطح پر کھوئی ہے۔ ہم یہ کسی معمولی جوکر کے بارے میں بات نہیں کر رہے، ہم اس وقت کلاؤن ان چیف، صحیح، جو دنیا کا سب سے بڑا جوکر بن گیا ہے۔ لیکن یہ جو اس نے عندیہ دیا ہے نا، سی بی ایس نیوز کو جو اس نے انٹرویو دیا ہے، اس انٹرویو سے عین پہلے ایک پراسرار فون کال ہوتی ہے، جی، 1 گھنٹے کی، صحیح، ڈونلڈ ٹرمپ کی رشین پریزیڈنٹ ولادیمیر پوٹن کے ساتھ۔ اور کریملن کا جو سٹیٹمنٹ ہے، یا جو ان کی اس فون کال کے بعد پوزیشن سامنے آئی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ریکویسٹ پر فون کال ہوئی ہے، اچھا، اور یہ شاید اس جنگ کے شروع ہونے کے بعد سب سے امپورٹنٹ رابطہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا۔ یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کی گلف سٹیٹس میں کسی کے ساتھ بات کرنا، اس کا اس دوران جو ہے وہ اپنے اتحادیوں سے، اس کا کائر سٹارمر سے بات کرنا، یا اس کا یورپین کسی لیڈر کے ساتھ بات کرنا، ان سے گفتگو کرنا مختلف ہے۔ لیکن یہاں پر باقاعدہ اس کا رابطہ ہوتا ہے ولادیمیر پوٹن کے ساتھ، وہ ولادیمیر پوٹن جس کے اوپر یہ الزام لگا رہا ہے امریکی انٹیلیجنس کے لوگ جو ہیں، وہ میڈیا کو لیکس دے رہے ہیں کہ ہمارے اوپر جو حملوں کی ایکوریسی ہے، اس کے پیچھے روس کا ہاتھ ہے، جاسوسی کا الزام لگا ہے کہ روس جو ہے وہ پریسیجن میں، ایکوریسی میں، ہمارے لوکیشنز بتانے میں، ہمارے میپ کوآرڈینیٹس فراہم کرنے میں ایران کی مدد کر رہا ہے۔ اسی ولادیمیر پوٹن کے ساتھ 1 گھنٹے کی فون کال ہوتی ہے، اور اس 1 گھنٹے کی فون کال میں ڈسکس ہوتی ہے یوکرین کی سچویشن اور ایران کی سچویشن، اور ان جنگوں کا خاتمہ کیسے کیا جائے۔ اب آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ دنیا کے طاقتور ترین شخص کہلاتے ہوں، آپ اوول آفس میں، بیضوی دفتر میں بیٹھتے ہوں، آپ نے خود سے جنگ شروع کی ہو، جنگ کے آغاز سے آپ کے اہداف ایک کے بعد ایک چینج ہوتے جا رہے ہوں، اور اس کے بعد اچانک آپ اس شخص کو ٹیلی فون کال کریں، اور وہ بھی 1 گھنٹے کی ٹیلی فون کال کریں، جس شخص کے اوپر آپ کا یہ الزام ہے کہ وہ، یعنی جس کے خلاف آپ نے نیٹو بنایا ہے، جی، یعنی نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن، آپ آج تک کئی دہائیوں سے پوری دنیا کو یہ بتاتے آ رہے ہیں کہ ہمارا دشمن نمبر 1 جو ہے وہ روس ہے۔ صحیح، اب آگے آپ نے کہا ہے نا کہ زیادہ سیریس تھریٹ چائنا بن گیا، اس سے پہلے تو روس ہے۔ جی، آپ اس کو فون کال کرتے ہیں، اس دن فون کال کرتے ہیں جس دن وہ مجتبی خامنائی کو نیا سپریم لیڈر بننے پر مبارکباد دیتے ہیں، وہ ویلکم کرتے ہیں، اور اس خواہش کا اظہار کرتے ہیں نیک تمناؤں کے ساتھ کہ مجتبی خامنائی اپنے والد کے نقش قدم پر چلیں گے۔ اور جیسے جیسے لٹل نون اباؤٹ مجتبی خامنائی، اب یہ جو گفتگو آ رہی ہے سامنے، جو ان کے بارے میں انالیسز آ رہا ہے کہ ہی از اے ہارڈ لائنر، اور وہ کس سچویشن میں یہ اعلان ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم ذرا ڈونلڈ ٹرمپ نے جو سی بی ایس کو انٹرویو دیا ہے، اس انٹرویو کا میں آپ کو، جو پوری دنیا میں اس کو رپورٹ کیا جا رہا ہے، اس کے حوالے سے ذرا میں آپ کے سامنے خبر رکھ دیتا ہوں، اور پھر ہم اس کو ذرا براڈلی ڈسکس کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اب اس کے اوپر تھیوریز تو بنیں گی کہ کیا مجتبی خامنائی سے امریکہ کمفرٹیبل ہو گیا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ از اوکے ود اٹ، یا پھر اس کی وجوہات کچھ اور ہیں۔ وہ جو ذلت اور رسوائی اس وقت ہو رہی ہے نا، وہ زیادہ میک سینس کرتا ہے، اور خاص طور پر اب جو پاسداران انقلاب کا ریسنٹ سٹیٹمنٹ آیا کہ اس سے پہلے جو ہمارے میزائلز تھے نا، وہ جو وار ہیڈز لے کر جا رہے تھے، جو بارود بیسیکلی لے کر جا رہے تھے، وہ تھوڑا سا کم وزنی تھا۔ اب 1 ٹن کا کم از کم وار ہیڈ جو ہے وہ لے کر جائیں گے۔ Now that is very important to understand کہ
ایسے وقت میں جب امریکہ لگ بھگ ایگزاسٹ کر چکا ہے اپنے انٹرسیپٹرز، جی، ان علاقوں میں، خلیجی ممالک میں، اسرائیل میں جو ڈیفنس شیلڈ ہے وہ ڈپلیٹ کر چکی ہے، ریڈار ارلی وارننگ نظام جو ہے وہ تقریباً ناکارہ ہو چکا ہے، اس کے حوالے سے ملٹیپل رپورٹس جو ہیں وہ اس کی تصدیق کر چکی ہیں۔ ایسے وقت میں ایران کا یہ اعلان کہ اب 1 ٹن بارودی مواد یا وار ہیڈ لے کر جانے والے میزائلز جو ہیں نا وہ کم از کم وہ داغے جائیں گے اسرائیل کے اوپر، امریکی اڈوں پر، اس وقت میں یہ سارا سچویشن ہوتی ہے۔ صحیح۔ اور ظاہر ہے کہ ایسی سچویشن میں یہ سمجھنا کہ مجتبیٰ خامنائی سے کمفرٹیبل ہو گیا، نہیں، میرا خیال ہے کہ زیادہ مسئلہ اس بات سے ہے کہ امریکہ اس جنگ میں سب سے زیادہ ولنریبل پوزیشن پہ شاید آ گیا اور اس کی وجہ سے یہ اعلان اس کو کرنا پڑا ہے۔ ذرا ون بائی ون نا اس ساری چیز کو دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بی بی سی کا میں آرٹیکل کھول لیتا ہوں، بی بی سی نے اصل میں اس کو تفصیل سے چھاپا ہے۔ الٹرائی کہ ہم بی بی سی ہی اس میں جو ہے وہ نکالیں، الجزیرہ انگلش، چلیں ترتیب سے چلتے ہیں۔ الجزیرہ انگلش، breaking, President Donald Trump says the US-Israel war on Iran could be a short-term excursion in a remark at Republican gathering in Florida. یہ جو فلوریڈا میں اس نے ریپبلکنز کے ساتھ خطاب کیا کہ جہاں پر وہ روبیو اور جے ڈی وانس میں اپنے جانشین بنانا ہے، کس کو بنانا ہے 2028 میں، کس نے الیکشن لڑنا ہے، اس کی بات بھی کر رہا ہے۔ وہاں پر اس نے کہا ہے کہ یہ جو یہ چھوٹی سی جنگ تھی، سیر و تفریح کا موقع تھا، یہ ختم ہو رہا ہے۔ ہی از ایکچولی ٹرائنگ ٹو ایکٹ لائک اے میچو مین، کہ میں کو بہت بڑا، وہ اپنا مسل شو کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اصل میں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی خفت مٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یعنی وہ امریکہ، ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان پر آنے سے پہلے میں ذرا مارکو روبیو کا جو ہے نا یو ایس سیکرٹری آف اسٹیٹ، اس کا اسٹیٹمنٹ بھی پلے کرتا ہوں کہ کس طریقے سے پہلے دن سے لے کر اہداف چینج ہوتے آ رہے ہیں۔ رجیم چینج کرنا ہے، تلپٹ کرنا ہے، لوگوں کا جناب پاپولر اپرائزنگ کروانی ہے، عوام باہر نکلیں، اپنے ہاتھ میں معاملات لے لیں، ہم نے اوبلیٹریٹ کر دینا ہے، ہم نے فلاں ان کا جناب۔ ابھی آپ مجھے ایک بات بتائیں، ہم جب بات کر رہے ہیں، ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ تہران کے مضافات میں 2 گھنٹے سے اسرائیلی اٹیک جاری ہے، اور دوسری طرف اسرائیل کی طرف میزائل پھینکے جا رہے ہیں 1 ٹن وار ہیڈ۔ نہیں، یہ تو انہوں نے اعلان کیا کہ ہم پھینکیں گے، لیکن کم از کم جو کنفرمیشن آ رہی ہے وہ کنفرمیشن تو اسرائیل کی طرف سے آ رہی ہے کہ ہم اس وقت کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، انٹرسیپٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان میزائلوں کو جو داغے گئے ہیں تہران کی طرف سے، ایران کی طرف سے۔ اور یہ ڈیولپمنٹ تب ہو رہی ہے جب ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ دعویٰ کیے ہوئے 48 گھنٹے کم از کم ہو چکے ہیں کہ ہم نے ایران کی نیوی تباہ کر دی ہے، پاسدارانہ انقلاب ختم کر دیے، ایئر فورس ختم کر دی، کمیونیکیشن سسٹم ختم کر دیا۔ تو یہ جو میزائل ہیں یہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ وہ فرشتے فائر کر رہے ہیں یہ میزائل؟ یہ کوئی خلائی مخلوق ہے جو یہ سب کچھ کر رہی ہے؟ مطلب کہاں سے آ رہے ہیں پھر یہ؟ مارکو روبیو جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو گول ہے اس ہمارا اور جو مشن ہے اس ایران کے اوپر حملے کا وہ بڑا واضح ہے۔ امریکی عوام کو یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ جو اس وقت گریٹسٹ ملٹری ہے ان دا ہسٹری آف دا ورلڈ وہ اس آپریشن میں کیوں انگیج ہوئی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے ایرانی رجیم کا میزائل لانچ کرنے کی کیپیبلٹی جو ہے وہ ختم کرنی ہے، ان کا لانچر جو ہے وہ ختم کرنے ہیں، اور جو یہ میزائل بنانے والی فیکٹریاں ہیں یہ ختم کرنی ہے، اور ان کی نیوی کو تباہ کرنا ہے۔ یہ انہوں نے یہ کہا۔ پہلے دوبارہ زندہ ہوگی ساری، یہ سن لیں۔ The goals of this mission are clear, and it's important to continue to remind the American people of why it is that the greatest military in the history of the world is engaged in this operation. It is to destroy the ability of this regime to launch missiles, both by destroying their missiles and their launchers, destroy the factories that make these missiles, and destroy their navy. اب یہ میں جوکر کی جو بات کی تھی نا وہ میں نے بلا وجہ نہیں کی تھی۔ جی، ڈونلڈ ٹرمپ نے لاسٹ ایئر جو آپریشن مڈ نائٹ ہیمر تھا جون 2025 میں، اس کے بعد کیا کہا تھا؟ اس کے بعد اس نے کہا تھا کہ ہم نے ایران کا ایٹمی پروگرام اوبلیٹریٹ کر دیا، جی، صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ ایران کو اب 20 سال درکار ہے اپنا نیوکلیئر پروگرام ریوائیو کرنے کے لیے، 20 سال کی محنت درکار ہوگی۔ ہم نے ان کے نیوکلیئر سائنٹسٹ مار دیے۔ تو مجھے ایک بات بتائیں کہ ابھی اس جنگ کے شروع جب ہوئی ہے اس سے
چند گھنٹے پہلے تک امریکہ ایران کے ساتھ کس بات پہ مذاکرات کر رہا تھا؟ نیوکلیئر سے، کہ نیوکلیئر پروگرام اور پھر ابھی اسٹیٹمنٹ انریچڈ یورینیم دے کہ دو 2 ہفتے میں وہ بنا لیتا. دوسرا اس نے دعویٰ کیا کہ امریکہ نے ایران کی نیوی تباہ کر دی، 32 کے 32 جہاز سمندر کی تہ میں چلے آج 51 ہو گئے. اس کے بعد اس نے کہا کہ اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے اس کے اوپر ہمارا قبضہ ہے، ہمارا کنٹرول ہے، وہاں پر اگر کوئی بھی آنا چاہتا ہے جہاز کو ہم اسکورٹ کریں گے. دوسری طرف پاسداران انقلاب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، وہ ان کے اسٹیٹمنٹ کے بعد کہ ہماری نیوی تباہ ہونے کے بعد، ٹیکنیکلی ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹرمز میں نیوی تباہ ہو جانے کے بعد، سب کچھ برباد ہو جانے کے بعد، ابنائے ہرمز پر امریکہ کا کنٹرول ہو جانے کے بعد، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو یورپین ملک، امریکہ کا اتحادی ملک، اسرائیل اور امریکہ کے سفیروں اور سفارتی عملے کو اپنے ملک سے باہر نکالے گا اور اس جنگ کی مذمت کرے گا، ان کے جہازوں کو ابنائے ہرمز سے جانے کی ہم اجازت دیں گے. یہ ویسی تو who is in charge؟ ایران. یہ ویسی ٹیکٹک ہے جیسے جب سے ڈونلڈ ٹرمپ آیا نا، وہ جس ملک کو اس نے مروڑنا ہو بازو اس کا، وہ کہتا ہے میں اتنا ٹیرف لگا دوں گا. تو ایران نے میرے خیال میں اسی زبان میں جواب دیا ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ سمجھتا ہے. صحیح. سی بی ایس نیوز جو ہے وہ رپورٹ کرتا ہے، سی بی ایس نیوز انٹرویو، پریزیڈنٹ ٹرمپ سیز دی ایران وار could be almost over and that he is eyeing control of the Strait of Hormuz. اب یہاں پہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں آبنائے ہرمز کا کنٹرول لینے کی کوشش کر رہا ہوں اور آلموسٹ تقریباً جو ہے یہ جنگ ختم ہو گئی ہے. یہ جناب سی بی ایس نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے کہتا ہے. سپوتنک جو ہے وہ تفصیل سامنے رکھتا ہے، جو رشین نیوز آرگنائزیشن ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایران کا معاملہ جو ہے وہ ڈسکس کیا ولادیمیر پوٹن نے اور ڈونلڈ ٹرمپ نے. جو کنورسیشن ہے انیشیٹڈ بائی ٹرمپ فوکسڈ آن دی ایران کانفلکٹ اینڈ نیگوسیشنز آن یوکرین. یعنی انیشیٹ جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کی تھی. تو جو انیشیٹ کرتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جس کی طلب ہوتی ہے نا وہی پہلا سٹیپ اٹھاتا ہے، جس کو ضرورت پڑی ہوئی ہوتی ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ کو کوئی ذلت اور رسوائی تو تھی، اس ذلت اور رسوائی پہ آنے سے پہلے یہ اس کا پورا ترجمہ جو ہے وہ چھاپا ہے، اس انٹرویو کا خلاصہ بیسیکلی چھاپا ہے بی بی سی نے. بی بی سی کہتا ہے کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اشارہ دیا ہے کہ ایران کے خلاف جنگ جلد ختم ہو سکتی ہے. انہوں نے بی بی سی کے امریکی میڈیا پارٹنر سی بی ایس نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میرا خیال ہے کہ جنگ تقریباً مکمل ہو چکی ہے بڑی حد تک. ان کا کہنا تھا کہ امریکہ شیڈول سے بہت آگے ہے اور ایران کے بارے میں دعویٰ کیا کہ وہاں کوئی بحریہ نہیں، کوئی مواصلاتی نظام نہیں، کوئی فضائیہ نہیں. اور ان کا مزید کہنا تھا کہ ایران کے میزائل صرف ادھر ادھر بکھرے ہوئے رہ گئے ہیں. جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ جنگ جلد ختم ہو سکتی ہے، تو ڈونلڈ ٹرمپ نے جواب دیا کہ میرے خیال سے تو جنگ ختم ہونے کو ہے. اس سے قبل وائٹ ہاؤس نے اشارہ دیا تھا کہ جنگ جو اب اپنے 10ویں دن میں داخل ہو چکی ہے 1 ماہ سے زیادہ جاری رہ سکتی ہے. تو سیکنڈ تھاٹس جو ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو آنا شروع ہو گئے ہیں اور اس نے کہا کہ جنگ جلد ختم ہونے والی. اس کی ظاہر ہے کہ کچھ وہ ہو سکتے ہیں جو آپ اندازے لگائیں. ایک یہ ہو سکتا ہے کہ جو اکنامک کاسٹ ہے اور جو پوری دنیا میں ایک پینک مچا، جو اسٹاک ایکسچینجز میں جو کچھ ہوا اور آئل پرائسز نے جس طریقے سے $120 پر بیرل کو ہٹ کیا، وہ تھوڑا سا نیچے آئی جب G7 کنٹریز نے کہا کہ ہم اپنے اسٹریٹجک ریزروز جو ہیں ان کو استعمال کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں. اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا تو آپ نے دیکھا کہ کس تیزی سے، کس برق رفتاری لاسٹ میں نے چیک کیا 83 پہ آ گیا. ہاں، وہ کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہہ دیا کہ جناب شاید وزیر اعظم شہباز شریف کی تقریر کا اثر ہو، انہوں نے بھی تو کہ جنگ جو ہے وہ ختم ہونے والی ہے. لیکن اب آپ ساتھ چلتے جائیں. ڈیلی میل نے بھی خیر اسی کو رپورٹ کیا کہ ٹرمپ فلوٹس اینڈنگ وار ان ایران آفٹر مسٹیریس کال ود پوٹن، کہ ایک پراسرار قسم کی ٹیلی فون کال کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کیا. ٹیلی گراف جو ہے وہ لکھتا ہے کہ اگین یہی کہ ڈونلڈ ٹرمپ اسی خبر کو رپورٹ کیا ہے. سپوتنک جو ہے وہ کچھ بتا رہا ہے کہ ذلت اور رسوائی ہے کس وجہ سے. اچھا، وہ لکھتے ہیں کہ ایران وار شوز US کین ناٹ آرم آل اٹس ایلائز. کہ یہ جو جنگ ہوئی ہے نا ایران کے ساتھ، اس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ امریکہ اپنے اتحادیوں کو بچانے کی سخت نہیں رکھتا. صحیح، ایکسپوز ہو گیا اس جنگ میں، یا ایران نے ایکسپوز کر دیا ہے جو یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ وہ کرے گا. تو مکمل تباہی سے بچنے کے لیے رشین ملٹری ایکسپرٹس کو کوٹ کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کی جو عام انڈسٹری ہے ہیز این امیج پرابلم.
which is becoming noticeable to users and potential buyers of American military products. کہ جو امریکی ساز و سامان خریدنے والے اب یہ اڑ کے آ رہے ہیں رشین سے اس وجہ سے بھی کہ الزام جو ہے وہ ولادیمیر زیلنسکی نے رشینز پہ لگایا ہے کہ جو ایران کے ڈرونز ہیں اس میں اندر کوئی سامان جو ہے نا وہ رشین جو ہے کھول کے چیک کریں لگا ہوا. ہم حالانکہ اس ڈرون کے اوپر جو شاہد ڈرون جس نے بیسیکلی یہ سارا گیم پلٹی ہے اس کے اوپر ہم کر چکے ہیں کہ اس کی ساخت کیا ہے کیا اور مٹیریل کیا ہے, اور آپ جا کے سرچ کریں اس کی ویڈیو, وہ جو آواز ہے نا وہ آپ آواز گلی محلوں میں اسلام آباد والوں کو تو نہیں آئیڈیا لیکن دوسرے شہروں میں جہاں پہ رکشے چلتے ہیں, جہاں رکشہ چلتا ہے, جہاں ٹو سٹوک انجن کی سننے کی عادت ہے, وہ آپ دیکھ لیں جا کے رکشے کو مس کرتے ہیں. اس ڈرون کے اڑنے کی جو ہے نا وہ بالکل پیٹریوٹ کا جو سرفیس ٹو ایئر میزائل ہے وہ جن کو پریویسلی یہ سمجھا جاتا تھا کہ وہ بہت افیکٹو ہیں, وہ ناکام ہو گئے ہیں اپنی ریلائبلٹی ثابت کرنے میں یوکرین کانفلکٹ میں, اور اب جو بیٹری جس کی کاسٹ $1 بلین میں ہے اس نے اب جو مقاصد ہیں اس سے اچیو نہیں ہو رہے. پھر آگے چلیں جناب, آپ کو ظاہر ہے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بیسیکلی ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ذلت اور رسوائی ہے امریکہ کی, بیسیکلی اس سے بھاگنے کے لیے if at all یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ چاہ رہے ہوں کہ the guard is down اور ہم کسی طریقے سے مجتبی خامنہئی کو ٹارگٹ کریں. صحیح, یہ بھی ایک مطلب وار ٹیکٹک ہو سکتا ہے کہ آپ نے ان کو جناب تھوڑا سا ریلیکس کر دیا, اور ریلیکس کرنے کے بعد اس دوران آپ نے اپنے, کیونکہ دونوں دفعہ حملہ مذاکرات کے عین درمیان میں ہوا, وینزویلا کے ساتھ بھی ٹرمپ نے یہی کیا, اور یہ بھی ٹائم گین کرنے کے لیے ہو سکتا ہے کہ جو اپنے گلف میں اتحادی ہیں ان کی تھوڑی سی سیکیورٹی کے معاملات کو بہتر کرنے. جو خبریں آئی ہیں ڈیفینس وہ جو ریسپونڈ ٹائم تھا وہ اب 1 منٹ تک چلا گیا ہے, جو سیکنڈ میں بتاتا تھا, جو وقت سے بہت پہلے بتا دیتا ہے کہ میزائل آ رہے ہیں. اب فائنینشیل ٹائمز جو ہے وہ بھی ظاہر ہے کہ اسی کو رپورٹ کر رہا ہے کہ اس نے یہ کیا, لیکن فائنینشیل ٹائمز نے ایک بڑا ہی آپ یوں سمجھیں کہ امریکی ساکھ کو ڈیمیج کرنے والا اور اس کے ساکھ کو پہنچنے والے ڈیمیج کو ایکسپوز کرنے والا آرٹیکل. اب یہ تمام میرا خیال ہے شاید وہ یورپین میڈیا کو بھی جو ہے نا لگ رہا ہے کہ یہ پذیرائی مل رہی ہے اس قسم کے کانٹینٹ کو, تو انہوں نے چھاپنا شروع کر دیا, یا ادروائز ان کو لگتا ہے کہ یار اب سچ بولنے کا وقت آ گیا, تھوڑا سا سچ بھی بول لیں. وہ لکھتے ہیں, مڈل ایسٹ مانیٹر نے کچھ چیزیں چھاپیں, پھر الجزیرہ انگلش جو ہے وہ رپورٹ کرتا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کہتا ہے, یعنی اس بات سے پہلے کہ ہمارے تمام آبجیکٹیوز اچیو ہو گئے ہیں اور تقریباً ختم ہونے والی ہے جنگ, ڈونلڈ ٹرمپ نے آج اسی سے چند گھنٹے پہلے کہا تھا کہ ایران ہیز میڈ اے بگ مسٹیک بائی چوزنگ مجتبی خامنہئی ایز دا نیو سپریم لیڈر آفٹر ہز فادر واز کلڈ ان دا US اسرائیلی اٹیک. یعنی انہوں نے بہت بڑی غلطی کی ہے, تو جب غلطی اگر انہوں نے کی ہے تو آپ ظاہر ہے کہ یار اب آپ اس غلطی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی شکست تسلیم کر رہے ہیں نا, آپ میدان چھوڑ کے بھاگے اور اس کے لیے ماحول بنا رہے ہیں. RT جو ہے رشیا ٹوڈے, اس نے بنجمن نیتن یاہو کے بھائی کے مرنے کے حوالے سے جو اس وقت تھریڈ چل رہا ہے کہ بنجمن نیتن یاہو کے گھر پر, خاندانی گھر پر پاسداران انقلاب نے حملہ کیا ہے. اس حملے میں اس گھر کو جلتا ہوا دیکھا جا سکتا ہے, اور اس کے بھائی کے مارے جانے یا شدید زخمی حالت میں ہسپتال پہنچنے کی جو کور سٹوری قرار دی جا رہی ہے کہ BBC اور دوسری جگہوں پر کار کریش ہوا ہے, تو اس کے اوپر ایک کسی نے یہ تبصرہ کیا اور پھر RT نے اس کو اپنے باقاعدہ چینل کے اوپر لگایا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ گھر جلتا ہوا دیکھ کے کار جو ہے اس نے گھر میں ہی کریش کر دی ہو, کیونکہ گھر تو جلتا ہوا نظر آ رہا ہے. اب آپ کہیں کار کریش میں وہ زخمی ہوا ہے اور پھر ہاسپٹل پہنچا ہے, یا وہ اس حملے میں زخمی ہوا ہے, کیونکہ یہ ایکسیپٹ کرنا کہ وہاں پر اس کے گھر انڈر اٹیک آیا ہے, یہ بھی اسرائیل کے لیے ایک بہت بڑی ندامت اور ان کے لیے ایک نیگیٹو وہ ہے. یہ دیکھیں نا, اب ظاہر ہے کہ 1 منٹ 51 سیکنڈز کا کیونکہ کلپ ہے تو میں سارا پلے نہیں کروں گا, لیکن ایرانین میزائلز نے جو خوف پیدا کیا ہے, ایرانی میزائل کے ساتھ کھڑے ہو کے وہاں پر جو زمین پہ امپیکٹ کریٹ کرنے والے ان کے شارپنرز کے ساتھ, ان کے وار ہیڈ کے شیلز کے ساتھ ویڈیوز جو بنا رہے ہیں انٹرنیشنل جرنلسٹ وہاں پر, اور یہ آپ یہ ذرا دیکھیں. This is the tail end of one of those Iranian missiles.
the engine would be here, the thruster would be pushing all of that propellant out. And I want to give you a sense of how big this is. What you're seeing here, this thing is just the fuel tank. Liquid fuel would be put in. अच्छा, आई एम सॉरी, ये क्योंकि अब ये वीडियोस ऐसी हैं कि जिनको चलाने के ऊपर इस वक्त आपको पता है कि ढूंढा जा रहा है कि चैनल्स को कैसे जो है ना वो टारगेट करना है, और दूसरा जाहिर है कि इस पे कॉपीराइट का इशू होता है, इस वजह से हम ये वीडियो सारी जाहिर है कि नहीं दिखाते। लेकिन आखिर में जो इस रिपोर्टर ने बात की है ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको सुनवा दूं कि इसने जिस तरह कहते हैं ना रोना, जो काम ये खुद करते हैं बड़े फखर से करते हैं और खामोश रहते हैं। ये कह रहे हैं कि इस किस्म के मिसाइल मारने की तो कोई तुक नहीं बनती। इजरायली आर्मी कह रही है कि इसका मतलब ये है कि वो मिलिट्री टारगेट नहीं कर रहे, वो आवाम को जो है निशाना बनाना चाहते हैं। ये वो इजराइल है जो जिसने इंसानी तारीख में सबसे ज्यादा बारूद बरसाया है गजा पर। जी, ये सुने, आखिर सुन लें। Types of bombs is to harm civilian populations. And many hundreds of these have obviously been fired, and not just at Israel, but across the Gulf states as well. They don't have missile defense systems that are as good as Israel's. They have been trying to knock them out, but they've also been suffering from those drones, which have been hitting with, in some cases, very impressive accuracy. But वेरी इम्प्रेसिव एक्यूरेसी। ये दोबारा ये जरा वो पॉइंट जो है ना, military target because they're dispersed over miles of 6 pounds of explosives on this end. They hit the ground, they explode. Shrapnel is fired everywhere, and those are essentially, Israeli officials say, anti-personnel devices. They say that there is no reason to use something like that against a military target because they're dispersed over miles and miles when they land. The only purpose for those types of those types of bombs is to harm civilian population. ये अब ये इन्होंने गुफ्तगू किया। अब आ जाए ज़रा डेली मेल और बाकी उस सब पे। ये जो ट्रंप को थॉट्स आ रही है ना, इसमें सिर्फ ये मामला नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इसराइल के ऊपर इस गुस्से का भी इजहार किया कि आपने तेहरान में ऑयल फैसिलिटी को निशाना बनाया, क्योंकि उससे उनके मामलात जो है वो हर्ट होते हैं। तेहरान टाइम्स क्लेम करता है कि हार्ट ऑफ इजराइल सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड, और उसके लिए वो इमेजेस जारी करते हैं कि उनका जो सैटेलाइट वाले मामलात हैं कि जिससे वो जंगी बर्तरी हासिल कर सकते थे, हमने उसके दिल पे हमला किया, कल्ब पे हमला किया, सही, और उसको तबाह बर्बाद कर दिया। उसकी तस्वीर जारी की हैं। फिर जो डेली मेल है वो सीनियर इजरायली ऑफिशियल्स को कोट करते हुए कहता है कि ईरान won't surrender and fighting until regime collapse may not be in our interest, कि ये हमारे फ़ायदे में नहीं होगा कि हम रिजीम चेंज के वक्त तक जो है वो लड़ाई करने की कोशिश करें। फिर हमारे सामने फाइनेंशियल टाइम की ये स्टोरी है कि ट्रम्प्स वेनेजुएला स्ट्रेटजी हैज़ फेल्ड इन ईरान, कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो जिस तरीके से एक एयरक्राफ्ट कैरियर ले जाकर 20 अड्डों से 120 एयरक्राफ्ट उड़ा के रात को एक ऑपरेशन किया, निकोलस मेडोरो को और उसकी बेगम को उठा लिया, वहाँ पर बंदे शंदे मार दिए और वहाँ से कोई रिएक्शन नहीं आया, वो वेनेजुएला था, ये ईरान है। और ईरान में आपका वो जो मॉडल आपने वहाँ इम्प्लीमेंट किया था वो नाकाम हो गया, आपको पता ही नहीं था कि आपके साथ क्या होगा। तो इस आर्टिकल में बेसिकली अमेरिका की ज़िल्लत और रुसवाई का ऐलान किया, बट इट इज़ टू अर्ली टू से कि ये जो जंग के ख़ात्मे का ऐलान है, अभी भी इस बात का बहरहाल ख़दशा मौजूद है कि अमेरिका का जो असल मकरू, बदबूदार, घनौना चेहरा है, जो आज डोनाल्ड ट्रंप के एक ट्वीट में और वाइट हाउस ने उसको फिर अलहदा से दोबारा ट्वीट किया, उससे पता चलता है कि जहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने ऑस्ट्रेलिया को मशवरा दिया कि जो ख़वातीन खिलाड़ी हैं ईरान की, उनको अजाइलम दे दे, और 5 को अजाइलम भी दिया गालिबन उन्होंने, उनको तेहरान वापस ना भेजे वरना ये हमारे हमलों में मारे जाएंगे। यानी कि निहत्ते डिफेंसलेस ख़वातीन को टारगेट करने के, और खिलाड़ी ख़वातीन जो हैं जो स्पोर्ट्स इवेंट में शिरकत करके आ रहे हैं, उनको टारगेट करने का बाकायदा इस तरीके से बरमला वाइट हाउस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया जाना, इससे ज़्यादा और क्या आपको पता चले कि डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका का असल मकरू, बदबूदार, घनौना, घटिया चेहरा, नीच चेहरा क्या है। सही, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा
یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اجازت دیجیے، اللہ حافظ.